بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گائز, اٹس می اگین ڈارک لارڈ. گائز کیسی طبیعت ہے آپ لوگوں کی؟ ٹوڈے از دا سیکنڈ کلاس آف دا فوریکس. ایز یو آل نو, پہلی کلاس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فوریکس کس طریقے سے کام کرتی ہے, بیک اینڈ پہ بروکر کیا ہوتا ہے, کون کون سی اپلیکیشن استعمال ہونی ہوتی ہیں. آج اسی کو ہم لوگ مزید تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے اور ٹریڈنگ ویو کے بارے میں بات کریں گے. ٹریڈنگ ویو بھی ایک اپلیکیشنز ہے, ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن, جس میں آپ لوگ بیسیکلی مارکیٹ کو دیکھتے ہو کہ مارکیٹ کس طریقے سے کام کرتی ہے. کچھ اس میں ٹولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سب کے بارے میں آج ڈیٹیل سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. تو تھوڑا ٹائم نکال کے بیٹھیے گا, ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئے. اوکے, سو پریویس کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہوتا ہے بروکر. بروکر ہوتا ہے کہ جس کے تھرو ہم لوگ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کا لنک بینکس کے ساتھ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم لوگ $100 کی ٹریڈ کرتے ہیں تو ہمیں CFD ملتا ہے, اور CFD کے اکارڈنگ ہماری جو پیمنٹ ہے وہ بینک میں چلی جاتی ہے, تو وہ بروکر ہوتا ہے. اوکے, بٹ ہم لوگوں نے مارکیٹ کو انالائز کیسے کرنا ہے؟ ٹریڈنگ ویو کے ذریعے. اوکے, ٹریڈنگ ویو کیا ہے؟ ایک اپلیکیشن ہے, آپ نے جسٹ گوگل پہ جانا ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. اوکے, وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے, سمپل جیسا آپ نے گوگل میں سرچ کر کے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے اپلیکیشن, اور جب بھی اپلیکیشنز اوپن ہوگی اس کا کچھ اوور ویو اس طریقے سے ہوگا. اوکے, اب اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا جانا ہے؟ جانا ہے پروڈکٹس پہ. اوکے, یہ ہماری مین چیز ہے, سپر چارٹس, جس میں ہم لوگ کام کریں گے. اوکے, بٹ بیفور دیٹ ایک اور امپورٹنٹ بات, یا پھر آپ کو ہیک بتا دوں کہ جسٹ آپ نے کیلنڈرز میں جانا ہے اور اکانومکس میں جانا ہے. اوکے, اب اس میں آپ کو تمام تر چیزیں مل جائیں گی ریلیٹڈ ٹو نیوز. اوکے, ایز یو آل نو, جب بھی ہم لوگ فاریکس میں جاتے ہیں تو نیوز کا بہت جو ہے نا وہ امپیکٹ ہوتا ہے. یہ آپ کو پوری ڈیز کی, یعنی کہ منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے اینڈ سنڈے, تمام تر جو نیوز ہے نا وہ کب آنی ہے, ان کا امپیکٹ کیسا ہوگا, وہ تمام تر آپ کو اس اکانومک کے سیشن میں آپ کو بتا دیا جائے گا. اوکے, بٹ ایک اور امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں, آپ نے جسٹ اس میں کلک کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو ہائی امپورٹنس والی جو چیزیں ہیں, جو نیوز ہیں, وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. اس کا ایک اور طریقہ بھی میں نے آپ کو پاس میں بتایا تھا, آج سے 1-2 سال پہلے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, investing.com پہ چلے جانا ہے. investing.com میں جا کے آپ نے فلٹرز میں جانا ہے, اپنا جو ٹائم ہے وہ سیٹ کر کے آپ نے بلز, جہاں پہ 3 بلز ہوں گے نا, ان کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. تو پھر ہائی امپیکٹ والی نیوز ادھر بھی آ جائیں گی. تو جسٹ آپ نے ہائی امپیکٹ والی نیوز ہمیشہ دیکھنی ہوتی ہے, جس کا امپیکٹ پڑتا ہے. اوکے, جن کا امپیکٹ لو ہوتا ہے مارکیٹ میں, آپ نے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہوتا. اوکے, یہ ہوگی پہلی بات. سیکنڈ, ہم لوگوں نے جانا ہے مارکیٹس میں. اوکے, جس مارکیٹس میں آپ لوگ کام کرنا چاہتے ہو نا, وہ آپ کے سامنے نظر آ جائیں گی. فار ایگزامپل اگر آپ نے اسٹاکس میں جانا ہے تو یہ اسٹاکس ہیں انویڈیا کے, ایپل کے, امیزون کے, ٹھیک ہے. کرپٹو میں آپ نے جانا ہے تو بٹ کوائن, ایتھیریم, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. فیچر میں آنا ہے آپ نے, فاریکس میں آنا ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے انڈیکیٹ ہو جائیں گی. آپ نے جس پہ بھی کام کرنا ہے اس میں آپ چلے جاؤ گے. اوکے, بٹ فار دا ٹائم بینگ یہ ہمارا لیسٹ کنسرن ہے. اس کے علاوہ آپ مور پہ جا کے آپ کمپنی کی پروفائل اور یہ ہیلپ سینٹر, یہ ساری چیزیں ایکسپلور کر سکتے ہو. اس میں ابھی کے لیے ہمارا لینا دینا نہیں ہے, تو ہم لوگ ڈائریکٹ سپر چارٹس کی طرف جائیں گے, ٹھیک ہے, جو ہمارا مین کنسرن ہے. اوکے, اگین سپر چارٹس پہ جائیں گے ہم لوگ. جیسے ہی اس کو رائٹ کلک کر کے اوپن نیو ٹیب پہ کریں گے تو آپ کو یہ سپر چارٹس آپ کے اوپن ہو جائیں گے. اوکے, سو یہ پورا ایک اوور ویو ہوتا ہے. جو بھی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے نا, اس کی کچھ سرٹن نیم ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہ سرچ بار ہوتی ہے, جہاں پہ ہم لوگ سرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سرچ بار ہوتی ہے, اس کو ٹیب بار بولتے ہیں, جہاں پہ ٹیب بنے ہوتے ہیں نا, جیسے یہ پلس کا نشان ہے, یہ ٹیب بار ہوتی ہے, جہاں پہ ٹیب اوپن ہوتے ہیں. اوکے, یہ ہوتی ہے آپ کی ٹول بار, جہاں پہ ٹول ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ٹولز ہیں, یہ ٹولز ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ پینل بار ہوتی ہے اینڈ پہ, یا ٹیب بار بھی اسے بول سکتے ہو, جہاں پہ پینلز شو ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا کینوس ہوتا ہے. کینوس جہاں پہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے. اوکے, یہ بھی ٹول بار ہے. بیسیکلی یہی ٹول بار میں نے فیوریٹیز میں شامل کر کے اس کے سامنے رکھا ہوا ہے. یہ ٹول بار ہے. اوکے, اگین سرچ بار, ٹیب بار, ٹول بار, پینل اینڈ کینوس. اوکے, اب ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بھی جگہ پہ ایسے کرسر رکھتے ہو نا, یہ کرسر ہوتا ہے جو آپ کو یہ وائٹ کلر کا نظر آ رہا ہے نا, جو ماؤس والا, اس کو کرسر بولتے ہیں. جب بھی ہم لوگ کسی جگہ پہ رکھتے ہیں تو آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ نظر آتی ہے. لائک میں نے اس پہ رکھا ہے تو یہ دیکھو سامنے ٹپ آ گیا, میگنیٹ موڈ سنیپس. اس پہ رکھا ہے تو یہ کیپ رائٹنگ آ گیا. اس کو ٹول ٹپ بولتے ہیں. اوکے, لاک آل ڈرائنگز, یہ ٹول ٹپ ہے. اوکے, تو کبھی بھی آپ کو کسی بھی جگہ اگر پریشانی ہو رہی ہو تو جسٹ اس چیز پہ تھوڑا سا ایسے رکھ دینا ہے آپ نے ماؤس کرسر, تو آپ کو وہ ٹول ٹپ نظر آ جائے گی. جیسے یہ برش ہے تو آپ کو ٹول ٹپ میں نظر آ جائے گی. اوکے, سو سب سے پہلے ہم لوگوں نے کام کیا کرنا ہے, اس کے انٹرفیس کو سمجھنا ہے. انٹرفیس میں جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے. اوکے, سیٹنگ میں جا کے جسٹ اس کو کلک کرنا ہے. اس میں بائی ڈیفالٹ آپ کی
کینڈلز کے جو کلرز ہیں وہ آ رہے ہوں گے. ابھی تو میں نے ڈیفالٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں نا بائی ڈیفالٹ. آپ لوگوں نے یہ خود سیٹ کرنے ہوں گے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کینڈل کی باڈی کیسی ہونی چاہیے. اوکے, تو سمپل آپ نے کینڈل کی باڈی اس طرح اگر تو گرین رکھنی ہے جیسے یہ بائرز کی ہے نا, ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ دیکھو چینج ہو رہی ہے پیچھے سے, یہ دیکھو ریڈ گرین وائٹ. اوکے, اور اگر آپ نے بارڈر رکھنا ہے اس کو کینسل کر دو. اگین اگر آپ نے اس میں بارڈر رکھنا ہے, بارڈر کون سا ہونا چاہیے وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھو اس کا بارڈر چینج ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے وکس کون سی رکھنی ہے وہ وکس آپ نے رکھ لینی ہے, ٹھیک ہے. وہ بلیک ہونی چاہیے, بلو ہونی چاہیے, وائٹ ہونی چاہیے, وکس ہونی چاہیے. میں موسٹلی اسی کلر کا رکھتا ہوں جس کلر کی کینڈل ہوتی ہے. فار ایگزامپل گرین کلر کی کینڈل ہے تو میں گرین کلر کی وک رکھ لوں گا, ریڈ کلر کی کینڈل ہے تو ریڈ کلر کی وک رکھ لوں گا. اوکے, یہ آ گیا سمبل جس سے آپ کینڈلز کے کلر چینج کر سکتے ہو. میں نے آپ کو پتہ ہے اگر تو سیلرز کی ہیں تو ریڈ رکھا ہوا ہے, اگر تو بائرز کی ہیں تو گرین رکھا ہوا ہے, جس طرح یوزلی ہم لوگ ہر پلیٹ فارم پہ استعمال کرتے ہیں. اوکے, اسٹیٹس لائن آ گیا. اس میں سب سے پہلے آپ کو دیکھو اوپر یہ لوگو نظر آ رہا ہوتا ہے, یہ والا, ٹھیک ہے. جیسے گولڈ کا لوگو ہے یہ آپ نے ہائڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر اس کو آپ نے دوبارہ لے کے آنا ہے. یہ ٹائٹل بار آ گئی, یہ دیکھو ٹائٹل ہٹ گیا, ٹھیک ہے. مارکیٹس کب اوپن ہو رہی ہیں یہ بتائے گا. اس پہ آپ کلک کرو گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا, دیکھو مارکیٹ کب اوپن ہو رہی ہے اور اس کو کلوز ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا. اوکے, یہ آپ انڈیکیشن کر سکتے ہو اس سے, ٹھیک ہے. چارٹ ویلیوز, بار چینج ویلیوز, یہ آپ نے خود کھیلنے والی بات ہے. اوکے, اس کے علاوہ کینوس پہ آ جاؤ, ٹھیک ہے. کینوس میں موسٹلی جو ہے وہ بلیک رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ اس کو وائٹ بھی رکھ سکتے ہو, اٹس اپ ٹو یو. اس کا ایک اور شارٹ کٹ بھی ہے, وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, پہلے میں آپ کو اوور ویو دے دوں. پہلے تو بیک گراؤنڈ کلر آپ دیکھ لو, آپ نے گریڈینٹ رکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ گریڈینٹ ہے, گریڈینٹ میں 2 کلر استعمال ہو جاتے ہیں, موسٹلی میں سالڈ رکھتا ہوں بلیک کلر میں. اوکے, اس کی لائنز آ جاتی ہیں. لائنز آپ نے کون سی رکھنی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو پیچھے بیک اینڈ پہ لائنز نظر آ رہی ہے نا, یہ میں بہت سلو رکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اس کا آپ نے کلر چوز کرنا ہے, وائٹ رکھنی ہے, بلیک کلر رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ واٹر مارک آ جائے گا جو آپ نے پیئر چوز کیا ہوا نا, جیسے گولڈ کا پیئر ہے, ٹھیک ہے. وہ میں نے اب اس میں ٹرانسپیرنٹ رکھا ہوا ہے, بالکل اس کی اوپیسٹی آف کی ہے, ورنہ ادھر بڑا سا گولڈ لکھا ہوا آ جاتا ہے, وہ آپ نے آف کر لینا ہے. کراس ہیئر, یہ جو سامنے یہ کراس ہیئر ہوتا ہے جو آپ کا کرسر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا آپ نے کلر سیٹ کر لینا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور آپ کو مزید کینوس میں سے مزید کوئی چیز چھیڑنے کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے. بس آپ نے یہ جو بیک اینڈ والی چیزیں ہیں وہ آپ کو تنگ نہ کریں, اس لیے آپ نے وہ چیزیں ہائی لائٹ کر دینی ہے یا پھر ان کی اوپیسٹی کم کر دینی ہے. اوپیسٹی کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لائک ہم لوگ گئے تھے, یہ بیک گراؤنڈ ہے, بیک گراؤنڈ کی اوپیسٹی دیکھو, ہم لوگ زیادہ کریں گے تو اس کی چیزیں زیادہ نظر آنے لگ جائیں گی, اوپیسٹی کم کریں گے تو اس کی بیک اینڈ پہ چیزیں جو ہے نا وہ کم نظر آنے لگ جائیں گی. تو آپ نے جو اوپیسٹی ہے وہ منیمائز رکھنی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ٹریڈنگ میں جاؤ گے تو اس میں اگین آپ کو مزید کوئی چیز ضرورت نہیں ہے, بس یہ بائی اور سیل والے بٹن جو ہے نا یہ والے دیکھ لینا, یہ سیل اور بائی والے بٹن ہے, اس پہ چیک کر لینا تاکہ آپ کے بائی اور سیل والے بٹن آ جائیں, آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ الرٹس کے بارے میں بتاتا ہوں, یہ ایونٹس وہی ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے, اس کے بارے میں بعد میں ڈیٹیل سے بات کریں گے, لیکن ابھی ان کا کوئی جو ہے نا ادھر کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس سے مزید ویڈیو بڑی ہو جائے گی, فائدہ کم ہوگا اور نقصان زیادہ ہوگا. اوکے, کیونکہ جیسے میں ایکسپلین کر رہا ہوں ویسے ویڈیو اگین لمبی ہو جائے گی, تو آپ نے جسٹ یہ چیزیں سیٹ کر لینی ہے. اوکے, اگین اس کا ایک ہیک بھی ہے یا پھر ٹول ٹپ ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, جسٹ ادھر رائٹ کلک کرنا ہے, اوکے, ادھر سیٹنگ میں آ جانا ہے. یہ سیٹنگ میں وہی چیزیں آ جائیں گی جو ادھر نظر آ رہی ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. ادھر سے آپ ڈائریکٹلی چینج کر سکتے ہو ٹائم زون, سیشن, یہ بیک گراؤنڈ کے کلر, یہ ساری چیزیں آپ ان کو کھیل سکتے ہو. اوکے, اب نیکسٹ چلے جاتے ہیں. نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی یہ چیز سیٹ ہو گئی, بیک گراؤنڈ آپ نے سیٹ کر لیا, آپ نے ڈارک رکھنا ہے, وائٹ رکھنا ہے. اکثر لوگ بلیک رکھتے ہیں, اکثر وائٹ رکھتے ہیں, مجھے بلیک پسند ہے, آپ کو نام سے ظاہر اور ہوگا ڈارک لارڈ ہے تو میری موسٹلی چیزیں بلیک یا ڈارک کلر میں ہوتی ہیں, تو میں ڈارک زیادہ پسند کرتا ہوں. موسٹلی رات کو انسان کام کرتا ہے یا پھر لائٹس آف ہوئی ہوتی ہیں تو جو آنکھوں میں چبھتا ہے نا وہ وائٹ کلر ہوتا ہے, تو میں موسٹلی اپنی ساری چیزیں بلیک رکھتا ہوں. فیس بک, واٹس ایپ, ساری چیزیں میں نے ڈارک موڈ میں رکھی ہوئی ہیں. اوکے, سو یہ ہو گئی آپ کی سیٹنگ آپ کے کینوس کی. یہ کینوس ہے جس میں ہم لوگ سیٹنگ کر رہے ہیں, جہاں پہ ہم لوگوں کو یہ کینڈلز دکھنی ہے. اوکے, اب نیکسٹ جب یہ والا ہم لوگ اوپن کرتے ہیں نا ٹریڈنگ ویو, تو اس میں یہ اس طرح کی کینڈلز نہیں ہوتی. اوکے, یہ بار اس وقت سرچ بار جو ہے نا وہ استعمال ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کو سرچ بار بھی بولتے ہیں, اس کو اور بھی کافی نام ہے جو استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن سمپل ورڈ میں آپ اس کو سرچ بار ہی کر لو, ٹھیک ہے, جہاں پہ یہ مختلف چیزیں دکھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اس کو ٹائٹل بار بھی بولتے ہیں, ٹائٹل بار میں بھی مختلف قسم کے آپشنز ہوتے ہیں, وہ ہم لوگ ایکسپلور کر لیتے ہیں باری باری. اوکے, سب سے پہلے یہ ہے جہاں سے میرا لاگ ان ہوا ہے, آپ نے جسٹ ہوم والے بٹن پہ اگین اوپن لنک ان نیو ٹیب کرنا, تو یہ وہی
چیز آ جائیں گی جو جس میں ہم لوگ جا رہے تھے، ٹھیک ہے، جس میں کیلنڈر وغیرہ آ جائے گا، جس میں باقی چیزیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا پورا ایریا وہ والا ہوگا. جیسے یہ سپر چارٹس آ گیا، کیلنڈرز آ گیا، آپ نے نیوز دیکھنی ہے تو یہ وہ والا ٹیب ہے جہاں سے آپ اس کو اچھے سے ایکسپلور کر سکتے ہو، لیکن ابھی ہمارا اس کا کنسرن نہیں، یہ ہم لوگ گو تھرو کر کے آ گئے. اوکے، اس کے علاوہ آپ نے جسٹ ایپ کی سیٹنگ چلی جانی ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ نے وہی یہ دیکھیں یہ آ گیا ڈارک کلر، یہ لائٹ کلر آ گیا، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے میں ڈارک کلر رکھتا ہوں تو لائٹ اور اس میں ڈارک کلر آپ نے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کراس ہیئر، یہ جو کرسر ہے اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، بس یہ آپ 2-3 سیٹنگ کر لیجیے گا، باقی ساری چیزیں سیٹ ہیں اس میں. اوکے، تو یہ پہلا آپشن تھا. اس کے علاوہ لینگویج انگلش ہی اور کی بورڈ اس میں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جسٹ آپ نے نیکسٹ پیئر جو ہے جس پہ آپ نے ٹریڈ کرنی ہے وہ اوپن کر لینے ہیں. ایک تو ادھر سے بھی ہو جائے گا، ادھر سے سرچ کر کے آپ ادھر سے گولڈ، سٹاکس، فنڈز، کس میں آپ نے ٹریڈ کرنی ہے، فارکس میں کرنی ہے، کرپٹو میں کرنی ہے، کس چیز میں کرنی ہے، ادھر سے بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو. اور سیکنڈلی آپ اس جگہ پہ رائٹ جگہ پہ آ کے اپنی واچ لسٹ میں بھی ایڈ کر سکتے ہو. اوکے، واچ لسٹ میں کیسے ہوگا، جسٹ آپ نے پلس کے نشان پہ دبانا ہے تو یہ وہی ساری چیزیں آ جائیں گی، سٹاکس، فنڈز، کرپٹو، ساری چیزیں، بانڈ، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اس میں بھی آپ ادھر سے ہی یہ جیسے میں نے یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایپل رکھا ہوا ہے، ٹیسلا رکھا ہوا ہے، نیٹ فلکس ہے، گولڈ ہے، یہ ساری چیزیں میں نے ادھر رکھی ہوئی ہیں، اس کو کہتے ہیں واچ لسٹ. اوکے، تو آپ پیئر جو ہے وہ ادھر سے کنٹرول کر سکتے ہو یا پھر اس جگہ سے بھی کر سکتے ہو. اوکے، یہ پلس کا نشان ہے، ادھر سے آپ نے پیئرز ایڈ کر لینے. اوکے، موسٹ آسکنگ کویسچن یہ ہم لوگوں کا ٹائم فریم کیا ہونا چاہیے. اوکے، ٹائم فریم 2 ہیں، یہ ہے 1 ڈے، 5 ڈے. اوکے، یہ وہ چیز ہے، اس کو آپ نے زیادہ نہیں چھیڑنا. اس کو آپ چھیڑ کے یعنی کہ اب 1 منٹ کی موسٹلی ہم لوگ جیسے پہلے ٹریڈ کرتے تھے 1 منٹ کینڈل سٹک پہ کرتے تھے، ٹھیک ہے. اب ہم لوگ فارکس میں ہیں تو آپ اس کو مزید زیادہ کر سکتے ہو، آپ 1 آور کی کر سکتے ہو، 1 گھنٹے کی کینڈل ہوگی، 1 ڈے کی کینڈل ہوگی، کیونکہ ہم لوگوں نے اب لانگ ٹرم چلنا ہے نا. ہم لوگوں نے ایک چیز بائی کر کے رکھ لینی ہے، جب ہم لوگ دیکھیں گے اس کی پرائس اچھی مل رہی ہے اس وقت ہم لوگوں نے سیل کر دینا. چاہے کرپٹو ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، فارکس ہو، آپ نے پہلے چیز لے کے رکھ لینی ہے، اور جیسے ہی اس کی قیمت جو ہے اس کا اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، ڈیمانڈ اینڈ ہم لوگ ساری چیزیں دیکھیں گے کہ سپلائی کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، زون کون سے ہیں، ایس این آر کیا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم لوگ بائی یا سیل کریں گے. تو اس میں ہم لوگ تھوڑی سی لانگر پیریڈ آف ٹائم کے لیے ٹریڈ کریں گے. آپ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے بھی ٹریڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، 1 منٹ پہ بھی کر سکتے ہو، 5 منٹ پہ کر سکتے ہو، 1 ڈے کی کر سکتے ہو. اٹس اپ ٹو یو، آپ کو جو بھی پروفیٹیبل لگے، جو آپ کی اسٹریٹجی ہے آپ اس کے لیے استعمال کر رہے تو لک، نالج از پاور. اوکے، اگر آپ کے پاس نالج ہے تو کوئی بھی چیز آپ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتی. اوکے، سیکنڈلی یہ جب بھی ہم لوگ چارٹ اوپن کریں گے اس طرح کی پہلے ایسے بارز شو ہو رہی ہوں گی، یا بارز شو ہو رہی ہوں گی، یا ایسے لائن چارٹ شو ہو رہا ہوگا. آپ نے جسٹ جا کے آپ نے ادھر کینڈل سٹک پہ کر لینا، کیونکہ ہم لوگ کینڈل سٹک میں ڈیل کرتے ہیں. اوکے، انڈیکیٹرز ابھی آپ لوگوں کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا میں آپ کو نالج دوں گا، آئی نو آئی ایم دا بیسٹ. اوکے، جتنا میں آپ لوگوں کو نالج دوں گا شاید ہی آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا. اوکے، تو آپ لوگوں نے انڈیکیٹرز استعمال نہیں کرنے. ہاں، اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہو کچھ انڈیکیٹرز میں آپ کو استعمال کرنا بتاؤں گا جو بہت چھوٹے لیول کے جو ہیں، مطلب جو لوگ نیوبیز ہیں وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کو بتا دوں گا کس طریقے سے استعمال کرنی ہے، ورنہ ضرورت نہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں استعمال کیسے کرنے ہیں. یہ پرسنل میں آ جائیں گے، جن کو آپ فیوریٹیز میں شامل کرو گے وہ پرسنلز میں آ جائیں گے. اوکے، فائنینشیل اس میں کوئی بھی آپ نے استعمال کرنا ہے، جسٹ ادھر سٹار لگاؤ گے تو آپ کے پرسنل میں آ جائیں گے، ورنہ کلک کرو گے تو وہ انڈیکیٹر آپ کا لگ جائے گا. جیسے یہ میں نے اس پہ کلک کیا 24 آورز والیوم پہ، یہ انڈیکیٹر آ گیا. اس کو آپ ڈائریکٹ ڈیلیٹ کے بٹن سے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہو، یا پھر آپ ادھر سے ڈائریکٹ کی بورڈ سے بھی ڈیلیٹ کا بٹن دبا سکتے ہو. اور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اگر آپ سے کوئی چیز رانگ ہو جاتی ہے آپ ڈائریکٹ کنٹرول زی دبا کے آپ بیک اینڈ پہ واپس آ سکتے ہو. اوکے، انڈیکیٹرز ہو گیا. آگے سٹائل، جس طریقے سے ہم لوگ پرانی ایپس استعمال کرتے تھے، آپ اس کو دباؤ گے تو آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے ایک ویوز نظر آ جائیں گے. میں ہمیشہ اسی طرح کا ویو رکھتا ہوں، آپ کو مزید اس میں چینجنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے، الرٹس ہم لوگ لگاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر مارکیٹ ہم لوگ ادھر لگا لیتے ہیں ایک لائن کہ مارکیٹ اگر اس لائن سے بعد بریک آؤٹ ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت ہمیں الرٹ دے دے، تو اس وقت ہم لوگ الرٹ لگاتے ہیں. سمپل اس پہ ہم لوگ کلک کرتے ہیں تو آپ کے ادھر سامنے الرٹ آ جاتا ہے. جیسے ادھر ہم لوگوں نے کلک کیا یہ الرٹ آ جاتے ہیں. آپ ادھر میسج ٹائپ کر سکتے ہو کہ بریک آؤٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، نوٹیفیکیشن آپ کو آ جانا چاہیے. اس کی سیٹنگ کر لیتے ہو تو یہ بیسیکلی الرٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اگین اس کو مزید ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. بہتر ہے نہ لگاؤ، اگر آپ لگانا چاہو تو اس کو لگا سکتے ہو. آگے ریپلے کا آپشن آ جاتا ہے، یہ اچھا آپشن ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے ڈائریکٹ اس پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے اس میں ایک سلیکٹ کرنا ہے کہ کہاں سے آپ نے یہ ویڈیو شروع کرنی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے ادھر کا ویو چیک کرنا ہے، سمپل جیسے ادھر کلک کرو گے آپ نے جسٹ
प्ले का बटन दबा देना है, ठीक है। इसकी स्पीड आपने चेक कर लेनी है कि 5x रखनी है, 7x रखनी है। उसके बाद प्ले करोगे तो आपकी ये कैंडल्स इस जगह से शुरू होकर एक वीडियो बन जाएगी जो इस जगह तक जाएगी, ओके। तो ये रीप्ले का ऑप्शन है, ये अच्छा ऑप्शन है इस्तेमाल करना हुआ, लेकिन अगर हम लोग मार्केट में बैठे होते तो मोस्टली हमें ज़रूरत नहीं होती, ओके। इसके अलावा अगर कैनवस की बात करें तो अगेन राइट क्लिक करके आप हर चीज़ इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। सेटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से आपने इसको कंट्रोल करना है। अगेन जो आपने अलर्ट लगाना है वो भी इधर से कंट्रोल कर सकते हो, ऑर्डर भी इधर से कंट्रोल कर सकते हो, सारी चीज़ें इधर से आप कंट्रोल कर सकते हो। रीसेट भी चार्ट को कर सकते हो, जो कंट्रोल जी के ऑप्शन से भी मैंने आपको बताया था उधर से भी हो जाएगा, ओके। सो हमारी टाइटल बार जो है वो कवर हो गई है मोर और लेस, ओके। ये टाइटल बार थी। अब राइट क्लिक वाली जो टूल बार है उस पर आ जाते हैं। ये वॉच लिस्ट मैंने आपको बता दी थी जहाँ पे हमारे करेंसी पेयर्स होंगे, ओके। सेकंड पे आपकी अलर्ट्स आ जाएंगी, इधर जो जो अलर्ट्स आपने लगाई हुई हैं वो आ जाएंगी। थर्ड जो जो आपने चीज़ें इस्तेमाल की हुई है ना वो आ जाएंगी, लाइक लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, जैसे मैंने अभी एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है, ठीक है। ये आपकी इधर आ गई। आप चाहते हो कि मैंने एक और फॉर एग्जांपल एक हम लोगों ने लाइन लगा दी है, सपोज ये हम लोगों ने एक लाइन लगा दी है जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन हम लोगों ने लगाई, वो इधर आ गई। आप इसको इस जगह से भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी ट्रेंड लाइन की आपको ज़रूरत नहीं रही, इसको आप रिमूव कर दो। हॉरिजॉन्टल लाइन की आपको ज़रूरत नहीं, आपको इधर से रिमूव कर दो। इधर वो चीज़ें आएंगी जो आप इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने इधर से ब्रश इस्तेमाल किया मैंने समझाने के लिए, ठीक है, तो वो भी इधर आ जाएगा। इधर से आप आके इधर से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। या फिर इसको आप इधर से रिमूव करके फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आप इधर आके इसको करो। फॉर एग्जांपल ये आपने एक लाइन लगाई है, आप इसको क्लिक करके इधर से भी आप डिलीट के बटन से भी रिमूव कर सकते हो विद कीबोर्ड, ओके। अगर आपका एक हाथ, अगर आप गेमर है, एक हाथ आपका कीबोर्ड पे होता है और एक हाथ आपका उधर होता है, तो आप इधर से कंट्रोल जी से भी और ये कंट्रोल एक्स और ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट इधर से भी कर सकते हो, ओके। ये हो गया। इधर आपके मैसेजेस वगैरह, चैट्स वगैरह आ गई, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनको ये कैलेंडर वही है जो मैंने आपको बता रहा था, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लोग डायरेक्ट इधर से न्यूज़ देख सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक में जाके सारी चीज़ें जिसके इम्पैक्ट ज़्यादा हैं वो आपने देखनी है, ठीक है। वो आप देख के इस पर न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो, ओके। इसके अलावा आपको मज़ीद इन चीज़ों की छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग पैनल में आ जाओ, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले ट्रेडिंग पैनल में आप आ जाओ। ट्रेडिंग पैनल में जो आपने इस्तेमाल करना है ब्रोकर वो आएगा, ठीक है। आप इधर से सर्च आउट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप बेबिट इस्तेमाल कर रहे हो तो बेबिट आ जाएगा, ठीक है। TMGM इस्तेमाल कर रहे हो वो आ जाएगा, बाइनेंस इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आ जाएगा। अगर आप कोई स्पेसिफिक इस्तेमाल कर रहे हो, लाइक कौन सा आप इस्तेमाल करो, बाइनेंस ही करिए, देखो ये बाइनेंस आ जाएगा, ठीक है। कोई भी आप इस्तेमाल करो। इसके अलावा IC मार्केट्स वो आ जाएंगी। और क्या इस्तेमाल कर रहे हो, बेबिट, बेबिट वो आ जाएगा, ठीक है। और ये बेबिट की ये आप स्पेलिंग है, ओके। OKX वो आ जाएगा। यानी कि सारे जो ब्रोकर्स हैं वो इधर हैं जिनके साथ ट्रेडिंग व्यू ने पार्टनरशिप की हुई है, वो इधर आपके सारे ब्रोकर्स आ जाएंगे, ओके। अगर आपने इसको भी मिनिमाइज़ करना है तो आप इधर से मिनिमाइज़ कर सकते हो, ओके। रिप्लाई ट्रेडिंग इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, पैन एडिटर इसको छोड़ दो, इनकी मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ये स्टार है, ये फेवरेटीज़ हैं जो मैंने आपको बताया है। ये आपकी टूल बार है, ठीक है। इसके आगे देखो ये टूल टिप नज़र आ रही है, ये कर्सर है, ठीक है। इसके आगे एक छोटा सा ये निशान नज़र आ रहा होगा, इस पे आप जब क्लिक करोगे तो ये छोटी सी चीज़ें आपके आ जाएंगी, जैसे ये क्रॉस एयर है यानी कि कर्सर जिसे बोलते हैं, ये कर्सर आ गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने लाइंस में जाना तो ये लाइंस आ जाएंगी। तो आपने जस्ट सिंपली जो आपको पसंद हो, जो आपने फ्रिक्वेंटली चीज़ इस्तेमाल करनी हो, उसके सामने आपने जस्ट स्टार लगा देना। जैसे मैं ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, स्टार लगा दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, स्टार लगा दिया। जो जो चीज़ स्टार लगे होंगे वो आपके इस जगह पर आ जाएंगे। फेवरेटीज़ इसको बोलते हैं, फेवरेटीज़, ओके। फॉर एग्जांपल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्टिकल लाइन। अभी मैंने इधर वर्टिकल लाइन नहीं रखा हुआ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं होती। हाँ, वर्टिकल लाइन आपने रखना है, ये आपने स्टार लगाया, ये देखो वर्टिकल लाइन इधर आ गई है। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है, ये वर्टिकल लाइन आप इधर से लगा सकते हो। ज़रूरत नहीं रही इसको इधर से डिलीट भी कर सकते हो। आप इधर से कीबोर्ड से डिलीट का ऑप्शन भी दबा सकते हो, कंट्रोल जी भी दबा सकते हो, ठीक है। इससे आपके वो चली जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, मुझे नहीं पसंद आई, कंट्रोल जी दबाओ, इसको डिलीट कर दो, ठीक है। ये ज़्यादा आपके लिए फास्ट ट्रेडिंग के लिए, बंदा बैठा होता है उस वक्त ट्रेडिंग करने के लिए तो बहुत सी चीज़ें माइंड में आ रही होती हैं, तो एक हाथ कीबोर्ड पे हो, एक माउस पे हो, तो जल्दी जल्दी सारा काम कवर हो रहा होता है, ओके। अब हमारी टाइटल बार कवर हो गई, ओके।
ٹول بار رائٹ سائڈ سے کور ہوگی، پینل بار کور ہوگی، باٹم بار ہر چیز کور ہوگی، ہماری ٹیب اور ہر چیز یہ سرچ بار کور ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں مین چیز پہ کہ ہم لوگوں نے اب جو سالن بنانا ہے یا پھر جو ہانڈی بنانی ہے ان کے انگریڈینٹس ہمارے پاس آ گئے ہیں، اب اس کو تیار کیسے کرنا ہے، ان چیزوں کے ساتھ کھیلنا کیسے ہے، اوکے، تاکہ ہماری جو انالیٹیکل سکلز ہیں وہ اسٹرانگ ہو جائیں، اوکے۔ جس طریقے سے ہم لوگ پہلے کام کرتے تھے دوبارہ اس طریقے سے کام کریں، تو سب سے پہلے آپ نے پہلے خانے میں آ جانا ہے، ٹھیک ہے، پہلے ٹول میں آ جانا ہے، اس میں آپ کو مزید کوئی ضرورت نہیں ہے، انلیس اریزر ہو آپ کے پاس، اریزر رکھنا ہے تو رکھ لے، ورنہ تو آپ کا کنٹرول زی اور ڈیلیٹ والے آپشن سے کام ہو رہا ہے، تو ادھر مزید آپ کو آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے، جس میں آپ کی ٹرینڈ لائن آ جاتی ہے، اوکے۔ ٹرینڈ لائن میں آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ٹرینڈ لائن وک ٹو وک ایسے لگے گی جس طرح میں نے آپ لوگوں کو سکھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اٹس اے ٹرینڈ لائن، اوکے۔ یہ ٹرینڈ لائن آ گئی جو ہماری بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، یہ ٹرینڈ لائن آ گئی، ٹھیک ہے، اور اس کو میں نے ادھر بھی رکھا ہوا ہے فیوریٹیز میں، تو یہ آپ کی ایک ٹرینڈ لائن آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ ٹرینڈ لائن لگا سکتے ہو ود دس ٹول، ادھر جاؤ گے، یہ آپ کی ٹرینڈ لائن ہے، اس کو آپ نے ادھر آ کے فیوریٹیز میں بھی رکھ دیا، یہ آپ کی ٹرینڈ لائن آ جائے گی اس جگہ پہ، یہاں پہ کوئکلی ادھر سے آپ استعمال کر لو یا پھر ادھر سے آپ استعمال کر لو۔ دوسرا ہاریزنٹل لائن آپ کو پتہ ہے ہماری ایس این آر جو کہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایس این آر لگانی ہے وہ آپ ادھر سے لگا سکتے ہو، اگین فیوریٹیز میں رکھ لو، ادھر سے لے کے آپ ادھر بھی ایسے ایس این آر رکھ سکتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ ہمیشہ کلر چینج رکھتے ہیں، جو بگ ریورز ہیں، ٹھیک ہے، جو سب سے بڑا ریور ہوتا ہے اس کو میں موسٹلی پرپل کلر میں رکھتا ہوں، آپ اس کو جسٹ کلک کر کے اس کا کلر آپ اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہو، میں پرپل رکھتا ہوں، آپ کی مرضی ہے کون سا۔ ہاریزنٹل لائن میں ہمیشہ وائٹ رکھتا ہوں، اس پہ کلک کر کے آپ اس پہ کوئی بھی جو ہے نا کلر اس کو چوز کر سکتے ہو، ریڈ رکھنا ہے تو ریڈ رکھ لو، ٹھیک ہے، اگر آپ نے رکھنا ہے گرین رکھ لو، اگر آپ نے کوئی اور بلو کلر رکھنا ہے وہ رکھ لو، میں موسٹلی وائٹ رکھتا ہوں، اوکے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں، جیسے ورٹیکل لائن ہے میں استعمال نہیں کرتا، آپ کر سکتے ہو۔ پیرالل چینلز ہیں، جس طرح مارکیٹ جب رینجنگ میں ہوگی تو پیرالل چینل میں چلے گی، وہ آپ استعمال کر سکتے ہو، اس میں کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہو۔ میں یہ جسٹ 3 چیزیں یا 4 چیزیں استعمال کرتا ہوں اس فیلڈ میں یا پھر اس ٹولز میں، اوکے۔ اس کے علاوہ اس کو آپ لوگ ریموو کر دو، ٹھیک ہے، اس کو کنٹرول زی، اوکے۔ نیکسٹ فیبوناچی سیریز ہے، ٹھیک ہے، اس کو فیبوناچی بھی بولتے ہیں، فیبوناچی اس کے ڈفرینٹ نام ہیں، ٹھیک ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں جس طرح پروننسیشن ہوتی ہے وہ اس طریقے سے اس کو پروناؤنس کرتا ہے، آپ نے اپنے لحاظ سے دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ FIB ریٹریسمنٹ کے نام سے ہوگا، جسٹ آپ نے یہ والی چیز لے لینی ہے، میں اس کو استعمال نہیں کرتا، لیکن نیوبیز کے لیے اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس میں ٹول میں آ کے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے۔ دیکھو میں نے فیوریٹیز میں نہیں رکھا ہوا کیونکہ میں استعمال نہیں کرتا، اگر آپ لوگوں کے پاس نالج ہے تو آپ کو SNR کی ضرورت نہیں ہے اس کے تھرو آپ کو ٹریڈ کرنے کی، آپ ویسے بھی کر سکتے ہو، لیکن میں آپ کو سکھا دیتا ہوں کہ جسٹ آپ نے اینڈ والی وک پکڑنی ہے اور سب سے اوپر والی وک تک لے کے جانا ہے، تو آپ کو یہ جو لیولز ہیں یہ پتہ چل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ والے لیولز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اور ان لیولز کے تھرو آپ ٹریڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو اگین بتا دیتا ہوں، یہ ایک لیول ہے، اس کو آپ اس طرح کر کے تھوڑا پھیلا دو، ٹھیک ہے۔ اس وک سے میں نے یہ چیز چوز کی ہے، اس وک تک میں لے کے آ گیا ہوں، اوکے، تو یہ ہمیں SNR لیولز بتا دے گا، جیسے یہ مارکیٹ اس لیول سے اوپر جا رہی ہے، اوکے۔ سو یہ مارکیٹ نے ادھر سے ریٹریسنگ کی، میں آپ کو مزید اس کو زوم ان کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ زوم ان کیا، ٹھیک ہے، ہماری فیبوناچی سیریز لگی ہوئی ہے، اوکے۔ ادھر سے مارکیٹ نے اوپر گئی، ادھر سے بریک آؤٹ ہوا، ادھر سے مارکیٹ دوبارہ ریٹریس کرنے آئی اور اس جگہ سے دیکھو ایگزیکٹلی اسی پوائنٹ سے اوپر گئی ہے۔ اگر ادھر سے بریک آؤٹ ہو جاتا ہے تو مارکیٹ اس جگہ سے اوپر چلی جائے گی یا اس جگہ سے اوپر چلی جائے گی، تو بیسیکلی یہ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس بتا رہا ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ بتا رہا ہے، وہ ہم لوگ انشاءاللہ پھر کسی وقت جو ہے نا وہ ریڈ آؤٹ کریں گے، ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ رنگ برنگی لائن جو ہے وہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے، تو جسٹ سمپل آپ نے اس کی سیٹنگ میں جا کے اس کو بھی چینج کر سکتے ہو، اوکے۔ تو جیسے میں بول رہا ہوں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے بیسیکلی، تو اس کو آپ بے شک ڈیلیٹ کر دو یا پھر کنٹرول زی سے اس کو ریز کر دو۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نالج ہو تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بٹ یس میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں اس طریقے سے کام کرتی ہیں، اوکے۔ نیچے آ جاؤ، ادھر یہ آپ کو مختلف قسم کے پیٹرن نظر آئیں گے، جیسے موسٹلی فارکس میں ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن یوز ہوتا ہے، آپ وہ چیز استعمال کر سکتے ہو۔ یہ ایلیٹ ویو تھیوری اکثر لوگ بہت پوچھتے ہیں میرے سے، اس کی میں الگ ویڈیوز بنا دوں گا، ٹھیک ہے، کہ یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے، بٹ فار دا ٹائمنگ ابھی تو ہم لوگ جسٹ
نالج گین کر رہے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کی ابھی ضرورت نہیں ہے. ہاں پاسٹ میں یا پھر آپ کو جو پڑھتے رہے ہو اس میں اگر آپ نے فیوچر میں اس چیز کو لے کے جانا ہے پاسٹ والی چیزوں کو تو پھر یس میں آپ کو سکھاؤں گا یہ کس طریقے سے استعمال کرنی ہے, بٹ فور دا ٹائمنگ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. جب ضرورت پڑی تو میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا دوں گا. اوکے, اس کے بعد یہ لانگ پوزیشن اور شارٹ پوزیشن یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے, یا پھر پرائس رینج اگر آپ نے دیکھنی ہو. فار ایگزامپل یہ میں نے رکھی ہوئی ہیں 3 چیزیں, ٹھیک ہے, جیسے یہ پرائس رینج ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اس کو اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ یہ پرائس کہاں تک جا سکتی ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے پپس کیلکولیٹ کرنے ہو, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی سمجھانے کے لیے ہے, یہ جب میں آپ کو سمجھاؤں گا تب آپ لوگوں کو یہ چیزیں زیادہ سمجھ آئیں گی. یہ چیزیں یہ میں نے سمجھانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں. جیسے یہ سرکل ہے, یہ سرکل جیسے میں آپ کو ادھر والا پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں یہ رکھ دیا, یا ادھر والا پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں یہ رکھ دیا, آپ ادھر سے سرکل کریٹ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے پپس وغیرہ دیکھنی ہے تو یہ رکھا ہوا ہے, آپ نے جسٹ ادھر ایک کلک کرنا ہے تو آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے جو سٹاپ لاس ہے وہ کتنا کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہو اپنے سٹاپ لاس کو. یہ ٹیک پروفٹ ہے, ٹی پی بولتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. ٹیک پروفٹ, آپ نے کتنا پروفٹ لے کے چلنا ہے. یہ سٹاپ لاس ہے, آپ نے سٹاپ لاس کیا رکھنا ہے. بیسیکلی جو فارکس ہے اس میں یہ 2 چیزیں استعمال ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا ٹیک پروفٹ یا سٹاپ لاس. فار ایگزامپل آپ ادھر ٹریڈ کرتے ہو, آپ چاہتے ہو کہ میری ٹریڈ اس جگہ پر آ کے ختم ہو, اس جگہ تک. آپ کو پتہ ہے مارکیٹ نے اس جگہ تک لازمی آنا, یہ مارکیٹ کا لاسٹ ٹارگیٹ ہے, یہ نیکسٹ ایس این آر لیول ہے, اس جگہ تک مارکیٹ لازمی آئے گی. آپ ادھر ٹریڈ کرتے ہو تو جب تک مارکیٹ اس جگہ تک نہیں آتی آپ پروفٹ جنریٹ کرو گے, ٹھیک ہے. ایک ایک پپس سے آپ کو پروفٹ یا پھر ڈالرز ملیں گے, اوکے. اور آپ سٹاپ لاس ادھر کر دیتے ہو تاکہ آپ کے ڈیزائر ریزلٹس آپ کو نہ ملے, مارکیٹ نیچے کی طرف جانے کی کوشش کرے تو ادھر ہی آٹو جو ہے نا آپ کی ٹریڈ کلوز ہو جائے, ٹھیک ہے. آپ کی اماؤنٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی, سٹاپ لاس اور یہ ساری چیزیں آپ کو ادھر سے نظر آ رہی ہوں گی, تو یہ آپ نے دیکھ لینا. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے لانگ پوزیشن اور شارٹ پوزیشن. لانگ پوزیشن کا آپ کو بتا دیا, شارٹ پوزیشن بھی آپ اسی طریقے سے کیلکولیٹ کر سکتے ہو, اور اس کا بھی سٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ اپنے حساب سے سلیکٹ کر سکتے ہو. اوکے, اگین کنٹرول زی کنٹرول زی کنٹرول زی, ان سب چیزوں کو بیک پہ لے جاؤ. اوکے, آگے ٹیکسٹ, آپ ٹیکسٹ ایڈ, یہ دیکھو میں نے ٹیکسٹ ایڈ کیا ہوا ہے. اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ ہم لوگوں نے کوئی ہاریزنٹل لائن لگائی ہوئی ہے, فار ایگزامپل یہ میں نے ہاریزنٹل لائن لگائی ہوئی ہے جو کہ باؤنسنگ لائن ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اس پہ رکھ کے اس کو رکھ دیا, یہ باؤنسنگ لائن ہے. اوکے, آپ نے اس کو کیا کر دیا, باؤنسنگ لائن کو پھر کر کے اس کا بے شک اپنے لحاظ سے کلر جو ہے وہ چینج کر دیا, ٹھیک ہے. اگر تو یہ ایس ایس 4 کی لائن ہے, شو شارٹ 4 کی, ادھر لائن لگا کے آپ ایس ایس 4 لکھ دو تو آپ کو یہ ٹیکسٹ میں آسانی ہوگی. اوکے, ٹیکسٹ میں جا کے اور بھی کافی چیزیں آ جاتی ہیں, پن کر سکتے ہو, ٹیبل ایڈ کر سکتے ہو, نوٹ ایڈ کر سکتے ہو, اور بھی چیزیں ہیں جو میرے خیال میں آپ کو یوز ابھی فار دا ٹائمنگ نہیں کرنی چاہیے. جتنا چیزوں کو سمپل لے کے چلو گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. اوکے, ایموجیز ہیں, میں استعمال کر سکتا ہوں, میں اکثر میسیجز میں ایموجیز استعمال کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ کی پروفٹ آ گیا تو یہ آپ اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو, ورنہ یہ کھیلنے والی بات ہے. اس کو اسکیل آ گئے, میجرمنٹس کے ٹولز, اس کو ابھی تک استعمال نہ کرو, بہتر ہے. زوم ان زوم آؤٹ, اگر آپ کا ماؤس ہے جو رولر والا ماؤس ہے, ٹھیک ہے, رولر کو آپ استعمال کر کے آپ ماؤس کو ہینڈل کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہو. فار ایگزامپل آپ نے اسپیسیفک ایریا کو, یعنی کہ یہ باؤنسنگ لائن ہے, اس کو ایسے کرنا ہے, اس کو جسٹ ایسے کرو, یہ آپ کا پورا, یہ اس وقت استعمال ہوگا جب آپ کا آر بی ایس یا ایس بی آر یعنی کہ سپورٹ بیکم ریزسٹنس یا ریزسٹنس بیکم سپورٹ ملے گی, اس وقت آپ اس کو استعمال کرو, اور نیگیٹو سے آپ اس کو دوبارہ اپنی جگہ پہ واپس لے جاؤ. فار ایگزامپل آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ٹچز ہو رہے ہیں, یعنی سمپل زوم ان پہ کلک کر کے اس کو ایسے ایک ونڈو دے دو, اور یہ آپ کو نظر آ جائے گی ساری چیزیں, ٹھیک ہے. اس کا ایک اور کوئک ٹپ ہے کہ اگر آپ کو اس طرح چارٹ ہو جائے اور واپس نہ جا رہا ہو, ٹھیک ہے, جیسے یہ اب چارٹ اوپن ہو گیا, اب واپس نہیں جا رہا, جسٹ آپ نے ادھر ڈبل کلک کرنا ہے, ادھر ڈبل کلک کرو گے آپ کی چیزیں نارمل ہو جائیں گی. اوکے, اور آپ اس کو ایسے اسکرول اپ اسکرول ڈاؤن اسکرول اپ اسکرول ڈاؤن, یعنی کہ جسٹ ڈریگ کرنا ہے, آپ نے اپنے ماؤس کا بٹن دبا کے رکھنا ہے لیفٹ والا, اور اس کو ڈریگ کرنا ہے. آپ ڈیزائر ریزلٹس ادھر سے بھی لے سکتے ہو, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل بہت زوم ان ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے, جسٹ ادھر ڈبل کلک, کسی بھی پرائس سے ڈبل کلک کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ڈبل کلک کرنے کے بعد زوم آؤٹ کر لینا, یا پھر اس کو ایسے ڈریگ ان ڈریگ آؤٹ جو بھی مرضی ہو آپ نے کر لینا, اس سے کافی چیزیں نارمل ہو جائیں گی آپ کی, ٹھیک ہے. یہ اس وقت ہے جب آپ کو چارٹ اگر بہت پیچھے چلا گیا, اس طرح کی اسکرین ہوگی, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے, جسٹ ڈبل کلک ڈریگ ڈاؤن اور زوم آؤٹ کر دو, آپ کو ساری چیزیں نارمل ہو جائیں گی. اوکے,
اس کے علاوہ آگے مزید یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھنی ہے اور نہیں دیکھنی. فار ایگزامپل یہ چیزیں ہیں آپ نہیں دیکھنا چاہتے، اس پہ کلک کر دو، ٹھیک ہے، یہ ادھر سے بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے ٹیکسٹ ہے آپ کی ضرورت نہیں رہی، اس کو ہائڈ کر دو، یا پھر ادھر سے آپ اس کو ڈیلیٹ کر دو. ہاریزونٹل لائن ہائڈ کر دو یا ادھر سے ڈیلیٹ کر دو، اس کی ضرورت نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ اگین یہ وہ والا آپشن ہے ڈسٹ بن والا، جس کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہو ادھر سے کوئی بھی چیز. یہ فیوریٹیز والا ہے، اگر یہ آپ کو نہیں چاہیے ادھر سے آپ آن آف کر سکتے ہو. اس میں مزید آپ کو اگین کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اوکے، اب اگین ایس این آر کے بارے میں اس کو کیسے مزید کلیریفائی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اوکے، آپ نے جسٹ کسی چیز کو اوپن کرنا ہے. اگر آپ نے ہاریزونٹل لائن لگانی ہے، ایس این آر لائن لگانی ہے، آپ ادھر سے لگا سکتے ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کے کوئک آپشنز میں آ گئے ہیں. آپ کوئک آپشنز میں ہاریزونٹل لائن لگا دی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی چیز کو سمجھانا ہے، جسٹ یہ دیکھو جیسے مارکیٹ ایسے جا رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے، یہ آپ اس طریقے سے سپورٹ بیکم ریزسٹنس کا چیک کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ورٹیکل لائن لگانی ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے ورٹیکل لائن لگا سکتے ہو. اوپر سے ٹیکسٹ لکھنا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ سے اوپر جائے گی، اوپر لگا دینا ہے. نیچے سیلرز کی ہے تو یہ سیلر موسٹلی کنٹینٹ کریٹر اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ٹیکسٹ ہو گیا. اگر سرکل کو آپ نے لگانا ہے جس سے یہ اس کو اس طرح بڑا چھوٹا بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جسٹ آپ نے سرکل لگا دینا جہاں سے آپ کو پتہ ہو کہ مارکیٹ ادھر سے ہو سکتا ہے باؤنس ہو جائے. آپ نے اپنے مزاج کے مطابق اس کو بڑا چھوٹا کر کے ادھر رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، برش اگر آپ نے استعمال کرنا ہے کسی کو سمجھانے کے لیے تو آپ نے اس طریقے سے SAMI، جس طرح میں اپنا نام لکھ رہا ہوں اس طریقے سے آپ اس کو سمجھا بھی سکتے ہو. کسی ایریا کو ہائی لائٹ کرنا ہے، کوئی ایس این آر ایریا، یہ زون ہے پورا، اس کو یہ فار ایگزامپل سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں یہ اگر چیز آ رہی ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہو. اوکے، سو آئی تھنک گائز مور اور لیس میں نے ساری چیزیں آپ کو سمجھا دی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیز رہ گئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہے کہ سمی بھائی یہ چیز رہ گئی ہے، یہ چیز آپ نے نہیں سمجھائی، انڈیکیٹرز وغیرہ، وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی استعمال نہیں کرنے. اب استعمال کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کو بتا دوں گا کس طریقے سے، ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا. مور اور لیس کس طریقے سے ٹریڈنگ ویو استعمال کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. ٹھیک ہے، موو فارورڈ یا پھر بیکورڈ جانے کے لیے کنٹرول زی، اور جس طرح باقی جو جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں وہی سیم شارٹ کٹس ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہو. کوئی بھی کوشچن ہو نیچے سارے لنکس ہیں، واٹس ایپ کا ہے، ٹیلی گرام کا ہے، کمنٹ سیکشن ہے، فیس بک ہے، ہر چیز آپ کو دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، جسٹ آپ نے پیشنس رکھنا ہے. جیسے جیسے ہم لوگ آگے کورس میں موو فارورڈ کریں گے آپ کو مزید چیزیں کلیریفائی ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے، جسٹ صبر کرنا ہے. جس طرح ٹریڈنگ میں ہمیشہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹریڈنگ از آل اباؤٹ پیشنس، تو آپ نے صبر رکھنا ہے. ساری چیزیں آپ کو پلیٹ میں ملیں گی. سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.